اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بحث جو ہے خواتین سے متعلق ہے۔ خواتین کے فقہی مسائل ماہ مبارک رمضان میں کیا تکالیف ہیں خواتین پر، کن کن حالات میں خواتین پر روزہ واجب ہے اور کن ان حالات میں ان پر روزہ واجب نہیں ہے۔ تو اس سے متعلق چند سوالات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس کے جوابات دیں گے، جو کہ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر خواتین ان سے واقف نہیں ہوتی اور اکثر و بیشتر خواتین ان سے دوچار ہوتی ہیں۔ تو پروردگار ہم کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی، تمام شیعان اہل بیت علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی اور اپنے واجب مسائل کو جاننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم کو حاصل کر کے ان کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں۔ تو سوال یہ ہے کہ خواتین پر کن کن حالات میں روزہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ کہ کیا خواتین پر حالت حیض میں، حالت نفاس میں اور حالت استحاضہ میں روزہ واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو تمام مراجع اکرام اور علماء اکرام مجتہدین کا یہ حکم ہے کہ حالت حیض اور حالت نفاس میں خواتین پر روزہ نہیں ہے، وہ ماہ مبارک رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا بجا لائیں گی۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب آ رہے ہیں موضوع استحاضہ پر۔ استحاضہ ایک ایسا دم ہے، ایک ایسا خون ہے کہ جس سے اکثر خواتین دوچار ہوتی ہیں، لیکن اس کو پہچانتی نہیں ہیں۔ اس کی عدم معرفت کی وجہ سے جو ہے وہ اشتباہ میں پڑ جاتی ہیں اور اس کو حیض شمار کر کے جو ہے وہ روزوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ضروری سمجھا کہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو کیا آیا حالت استحاضہ میں خاتون پر روزہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو مراجع کرام کہتے ہیں کہ جو ہے خاتون کے اوپر حالت استحاضہ میں روزہ واجب ہے۔ اگر کوئی خاتون اگر ماہ مبارک رمضان میں استحاضہ کے ایام سے گزر رہی ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب ہے، وہ روزہ نہیں چھوڑے گی، اپنے جو احکامات استحاضہ ہیں اس پہ عمل کرے گی اور اسی کے حساب سے آگے عمل کرتی جائے گی اور روزہ اس پر واجب ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ ابھی اور دوسرے کچھ مسائل ہیں کہ جس سے ہمارا معاشرہ دوچار ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ خواتین جو حاملہ ہیں، اور پروردگار ان خواتین کو کہ جو حاملہ ہیں پروردگار مبارک فرمائے، اور جو ہے ان کو اور ان کے حمل کو پروردگار اس ماہ مبارک کے صدقے میں سلامت فرمائیں۔ تو جو بہنیں ان ایام سے گزر رہی ہیں، تو کیا آیا ان خواتین پہ روزہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو تمام مراجع کا یہ حکم ہے کہ جو ہے ان کے اوپر روزہ واجب ہے، سوائے وہ جو حالات جو بیان کیے حیض اور نفاس کے علاوہ خاتون کے اوپر روزہ واجب ہے ہر حالت میں۔ لیکن خاتون کے اوپر، وہ خاتون جو حاملہ ہے، اس خاتون کے اوپر روزہ اس وقت واجب نہیں ہوگا یا اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ افطار کر لے جس وقت وہ روزے کی وجہ سے اپنے اندر ضعف اور اپنے بچے کے اندر ضعف دیکھے۔ ضعف سے مراد جو ہے وہ نہیں کہ جو ہے انسان کے بدن میں اور کسی کمزوری لے کے، نہیں، ضرر نقصان احتمال ہے خاتون کو کہ جو ہے اگر میں روزہ رکھوں گی یا پورے روزے رکھوں گی تو جو ہے میرے نفس کو نقصان ہوگا یا میرے بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے اس کو نقصان ہوگا۔ مثلا
مثلا پیٹ میں پانی کی کمی ہو جائے گی مثلا من باب المثال، یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں، ڈاکٹر متدین ڈاکٹر اگر تصدیق کرے کہ اگر فلاں خاتون روزہ رکھتی ہے اور اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس پر یا اس کے بچے پہ اگر نقصان ہونے کے امکانات ہیں تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، وہ افطار کر سکتی ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کے تقدس کا خیال کرے اور دوسرے صائمین کا خیال کرتے ہوئے، روزہ داروں کا خیال کرتے ہوئے وہ روزہ افطار کر سکتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جو جس سے اکثر دوچار ہوتے ہیں وہ خواتین کہ جو ایام رضاعت میں ہیں، یعنی وہ خواتین جو ابھی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، تو کیا ان کے اوپر روزہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو مراجع کرام فقہا ہمارے جو کہتے ہیں کہ ان خواتین کے اوپر بھی روزہ واجب ہے، اور ان خواتین کے اوپر روزہ واجب ہے، ان کو رکھنا ہے، لیکن ان کے لیے اس وقت استثنائی صورت ہوگی جب وہ روزے کی وجہ سے ان کے دودھ کے خشک ہونے کے امکانات ہوں، اور دودھ کے خشک ہونے کے امکانات ہوں یا اور دوسری کچھ مشاکل ہوں، اور کوئی بدیل نہ پایا جاتا ہو، بچے کے لیے کوئی بدیل نہ پایا جاتا ہو دودھ پلانے کے عنوان سے، رضاعت کے عنوان سے۔ اگر بدیل ہے تو جائز نہیں ہے خاتون کا افطار کرنا۔ یعنی بدیل سے مراد کیا ہے؟ بدیل سے مراد مثلا ڈبے کا دودھ ہے یا باہر دوسرے جو دودھ ملتے ہیں وہ دودھ اگر ہیں بچے کو پلانے کے لیے، یا کوئی دوسری خاتون موجود ہے جو بچے کو دودھ پلا سکے، تو اگر وہ موجود ہے تو اس حالت میں وہ خاتون روزے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن اگر بالکل مضطر ہے، نہیں کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس صورت میں وہ روزے کو افطار کر سکتی ہے ماہ مبارک کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے، اور روزے کو افطار کرے گی، اور ماہ مبارک رمضان کے بعد وہ روزے کی قضا بجا لائے گی، اور اس کے اوپر کفارہ بھی ہے۔ اس کا کفارہ سماحت سید آیت اللہ سستانی صاحب مدد اللہ العالی حفظہ اللہ کے نزدیک اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ وہ 750 گرام گیہوں دے، ٹھیک، یا تو جو ہے 750 گرام گیہوں نہیں دے سکتی تو جو گیہوں دے، یا تو جو ہے ایک فرد کو جو ہے ایک ٹائم کا کھانا کھلائے۔ تو یہ وہ خاتون جو ایام رضاعت میں یعنی دودھ پلانے کے دنوں میں ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو یہ اس کے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ جو معاملات ہیں خواتین کے تقریباً مشترک ہیں مردوں سے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے جب مشترک مسائل ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے جو ہے بیان کیے جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔